اچھا، ایک ہم نے ایک سلسلہ دیکھا کہ گزشتہ دنوں شکوہ بھی کیا گیا میئر کی جانب سے، ڈپٹی میئر کی جانب سے، کہ کراچی کے نالوں میں بوریاں برآمد ہوئی اس میں سے، اور ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ ڈیلیبریٹلی جو ہے یہ کام کر کے ہمارے نام کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں ناکام بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سے عناصر ہیں جو میئر کراچی کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میئر کراچی تو پہلے دن سے ناکام ہے، ان کو ناکام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اتنی نااہلیت کا ثبوت دیا ہے ہر موقع کے اوپر نا، تو ان کو مزید کسی کو ناکام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ایک ایسا بھونڈا الزام ہے، بھونڈی بات ہے جو ہمیشہ سے مطلب 20 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی کہ گٹروں سے بوریاں برآمد ہو گئیں، گٹروں سے یہ برآمد ہو گیا. کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا، کام ہی نہیں کرتے. دیکھیے نا، واٹر بورڈ جو ہے، واٹر بورڈ اس وقت بدترین محکمہ بن چکا ہے کراچی کے حوالے سے. یعنی کے الیکٹرک کو ہم برا کہتے ہیں، لیکن کے الیکٹرک جو کچھ کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی کرتی ہے. اگر مطلب بجلی کہیں بند کرتی ہے تو بند کرتی ہے نا باقاعدہ، اور جب کھولتی ہے تو کھول دیتی ہے بجلی. صحیح ہے. واٹر بورڈ تو ایک نااہلوں کا محکمہ بن چکا ہے نا، واٹر بورڈ تو کام ہی نہیں کرتا. اور واٹر بورڈ کے اس وقت جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ میئر صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ چیئرمین بن گئے واٹر بورڈ کے، آپ 0/0 آپ کا کام ہے. پورے کراچی اس وقت رو رہا ہے، چیخ رہا ہے پانی کی وجہ سے. پورے کراچی میں سیوریج کے مسائل ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے. ان کے ایکسیئن کے بعد آپ چلے جائیں وہ کیا گا. اچھا دیکھ، ایک بات اور امپورٹنٹ میں آپ سے کروں، ہمارے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں ان کو سب سے مشکل کیا پیش آ رہی ہے کہ وہ کام جو واٹر بورڈ کے کرنے جائیں گے. اچھا، لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا عوامی نمائندے منتخب ہو کر آ گئے، اب وہ ہر چیز کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں. ایسے ہی گٹر بہ رہا ہے، اچھا وہ یہ نہیں سننے کو تیار کہ جی واٹر بورڈ کا کام ہے. وہ تو کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو مطلب میں اس بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کروں گا سننے والوں کے لیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے علاقے میں اگر کوئی سیوریج سے منسلک یا پانی سے منسلک کوئی کام ہے تو اس کے لیے پرائمریلی جو ہے مجھے رابطہ کرنا ہے واٹر بورڈ سے. میرا جو منتخب نمائندہ ہے علاقے کا، چیئرمین، وائس چیئرمین یا یو سی کی سطح پر جو کونسلر ہے، وہ میرا یہ کام اس کا ڈومین نہیں بنتا، بے بس ہے، اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی صحیح نہیں ہے اس کی. اس میں مطلب وہ فون کرے گا تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا. وہ تو بیچارہ جس طرح ایک عام آدمی ہے اس طرح وہ بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کر لے گا. اچھا، اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ٹاؤن کے پاس جو پیسہ ہے، ٹاؤن بیچارے اپنا کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ کوئی سڑکیں، پارکس وغیرہ ڈیولپ کر لیتے، ان کا ایک بہت بڑا پیسہ اس کے اندر سرو ہو رہا ہے. یعنی وہ یو سی لیول پہ اکوموڈیٹ کرنے پہ مجبور ہیں، جی ہاں، اور وہ ٹاؤن کی سطح پر وہ کچھ نہیں کر پا رہے. ٹاؤن کو جو کام کرنا چاہیے تھا، نہیں الحمدللہ جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن ہے وہ تو بہت بہترین کام اس وقت بھی کر رہے ہیں. وہ دیکھیے وجہ کیا ہے، ایمانداری، دیانتداری کے باوجود اس کے کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جو نظام بنایا ہے، بدترین افسران کو ٹاؤن کے اندر لگا رکھا ہے، بدترین افسران. اچھا، یہ سوال بھی میں آپ سے اس طرح پوچھنا چاہوں گا کہ ڈپٹی میئر صاحب نے میرے پاس اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کے ایم سی اور جو ٹاؤنز ہیں ان کی سطح پر میرٹ پر افسران کی تعیناتی کی جاتی ہے. آپ کا ٹیک کیا اس پہ؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میرٹ پر پیپلز پارٹی کی میرٹ تو ہم اس کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی، وہ صحیح کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی میرٹ یہ ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ کما کے ان کو دے سکتا ہے. تو وہ ان افسران کو لا کے لگاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ کما کے دیتے ہیں. ہر چیز پر ان کی پرسنٹیج ہے، ہر چیز میں وہ اس میں پیسہ کمانا. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پرسنٹیج کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی منظوری اگر دینی ہے، کوئی سڑک اگر بننی ہے تو ٹھیکیدار سے انہوں نے ایک بڑی پرسنٹیج دینی ہوتی ہے اس کام کے اوپر. اچھا، اور پرسنٹیج یہ ماشاءاللہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے اگر یہ پرسنٹیج 50% تھی تو اب یہ پرسنٹیج 90% تک، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% تک بنتی ہے. کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں، اس کام کو آپ جا کر دیکھیں کہ اس کام کا معیار کیا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ایک بہت بڑا فراڈ ہوا، وہ کلک کے نام سے. انہوں نے کلک کا ایک نام سے ایک محکمہ بنایا اور اس میں یہ کہا کہ جی ورلڈ بینک سے یہ قرضہ لے گا اور یہ قرضہ جو ہے پھر ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ جا کے ذرا کلک کے کاموں کو دیکھیے. کلک نے 400 ملین روپے کے 10 ٹینڈرز کیے، ٹھیک ہے نا. اور جن جگہوں پر انہوں نے سڑکیں کہتے ہیں ہم نے بنائی ہیں، پچھلی جو بارشیں ہوئی تھیں 2 سال پہلے، آپ جا کے وہاں کا حال دیکھیے. اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیچ لگائیں، تمام پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں، تمام پیسہ یہ کھا رہے ہیں. واٹر بورڈ $1.6 بلین کا قرضہ لے رہا ہے اس وقت کئی اداروں سے. صحیح ہے.
اور اس کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی. یہ سارا کا سارا پیسہ ڈرین ہو جائے گا, سارا کا سارا پیسہ کھا لیں گے اور اس کو الٹیمیٹلی کراچی والے کو بھرنا بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ اگر ایک ٹاؤن چیئرمین کے حدود میں ایک پروجیکٹ کے اوپر کوئی ٹینڈر کیا گیا ہے اور ٹینڈر کے بعد جب کام ہوا ہے تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ سگنیفیسنٹ نہیں ہے, تو بھائی یہ اس کے اوپر آواز کون اٹھائے گا؟ وہ بندہ تو آواز نہیں اٹھا سکتا جس کے گھر کے آگے سڑک بن رہی ہے یا نالا ڈل رہا ہے, اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو یہ تو ٹاؤن چیئرمین یا یو سی چیئرمین لیول پر تھوڑا سا اس کے اوپر بات ہوگی, تو یہ آبجیکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر تو دیکھیں ہم مستقل بات کر رہے ہیں, اور اس پر تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس پر جو بھی دیکھیں, ہم تو ایوان میں بھی ہم بات کرتے ہیں, اس پر لکھ کر بھی بھیجتے ہیں اس پر مختلف اداروں کو. اور لاسٹلی اب میں آپ کو آپ کے اس چینل کی وساطت سے بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس پر کیس فائل کرنے والے ہیں کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر, کیونکہ دیکھیں کراچی کے لوگوں کے نام پر یہ پیسہ قرض لیا جا رہا ہے اور یہ یہاں نہیں لگ رہا. یہ سارا کا سارا پیسہ کراچی کے لوگوں کے اوپر چڑھ جائے گا, کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کو کراچی کے لوگوں سے وصول کریں گے. اب کلک کے نام پر, واٹر بورڈ کے نام پر جو یہ قرضے لے رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کام آپ کو کوئی بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ سارا کا سارا پیسہ الٹیمیٹلی کراچی کے لوگوں سے وصول ہوگا اور کراچی کے لوگوں کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. کلک کے نام پہ جو پیسہ لیا گیا, انہوں نے 400 ملین روپے کے 10 ٹینڈرز کیے انہوں نے 2022 کے اندر. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ٹینڈرز کیے اس طریقے سے کہ اس کا اخبار میں اشتہار ہی نہیں دیا, اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹینڈر دے دیے. آپ اس کو میں آپ لے کر نہیں آیا, اگر آپ کہتے میں لے آتا تو میں اگر آپ کو دکھاؤں آپ کو ہنسی آئے گی کہ وہ ٹینڈرز ہے, ٹوٹل فراڈ اس کے اندر نظر آتا ہے. یعنی ایسی جگہوں سے سمجھے کہ یوں کہہ دے کوئی آدمی کہ بھائی کراچی سے لے کے چاند تک ایک سڑک بنائی جائے گی, تو اس طرح کی اس کے اندر جو ہے مختلف جگہوں کی نشاندہی ہے. وہ سڑکیں کہیں نظر ہی نہیں آتی کہ کہاں بنے گی. وہ میں خود گیا کلک کے جو کراچی کے ڈائریکٹر ہیں, ایم ڈی ہیں, ان سے ملنے کے لیے. ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی سڑکیں کہاں بنی ہیں مجھے بتائیے, کوئی جواب ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. تو یہ کراچی کے نام پر جو پیسہ قرضہ لے رہے ہیں, کراچی کے لوگوں پر یہ پیسہ چڑھ جائے گا اور کراچی کے لوگوں کو کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی. تو اس کو دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فراڈ اور ہو رہا ہے کہ اگر کلک کہیں سڑکیں بنا بھی رہے, کہیں سڑکیں بنائے بھی رہے, تو اس کو مختلف ادارے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو سٹی گورنمنٹ جو ہماری کے ایم سی ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو کوئی ایک ہی سڑک بنتی ہے, اس کو مختلف ادارے اپنے ریکارڈ میں شو کر دیتے ہیں جی ہم نے بنائی ہے, اس کو کوئی دیکھنے اور چیک کرنے والا نہیں ہے. تو اتنے ملٹیپل ٹائپ کے انہوں نے فراڈ اور طریقے نکال لیے ہیں اس سارے پیسے کو کھانے کے لیے, اور اب تو اس میں شرماتے ہی نہیں ہیں. یہ پہلے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں میں ایکٹیو تھا اور ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیے. اس زمانے میں کوئی افسر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا تھا کہ ہاں یہ پیسہ ہم کھا رہے ہیں, یہ پیسہ ہم کو چاہیے, یہ پیسہ ہم کو اوپر پہنچانا ہے. اب اتنی بے شرمی کا دور آ گیا ہے کہ افسران کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ پیسہ ہمیں سسٹم کو پہنچانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہمیں یہ پیسہ اوپر سے اوپر پہنچانا ہوتا ہے. سسٹم کی باز گشت یہاں بھی ہے, ہر جگہ ہے سسٹم کی بات. یہ تو چونکہ پیسہ ہی پیسہ ہے یہاں پر, سسٹم کی باز گشت تو یہاں پر بھی ہے. اگر آپ کلک, میں تو صرف ایک محکمہ چلے کہتا ہوں, کلک کے نام سے آپ نے بنایا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ لیویبل سٹی آف کراچی ہم بنانا چاہتے ہیں. اس لیویبل سٹی آف کراچی کے لیے جو پیسہ آپ جس نام سے خرچ کر رہے ہیں, باقی اداروں کے اندر اگر 50% کرپشن ہے, 60% کرپشن ہے, یا 100% کرپشن ہے, یا 100% پیسہ کھا رہے ہیں کلک کے نام پر. جی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور دعوے سے کر رہا ہوں, اور اس کے لیے میں انشاءاللہ عنقریب کورٹ جاؤں گا. آپ یہ دیکھیے گا, ہم نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ کلک, کیونکہ وجہ یہ ہے یہ کراچی کے عوام کا رائٹ ہے. کراچی کے لوگوں کے نام پر پیسہ لیا جا رہا ہے, کراچی کے لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, کراچی کے لوگوں کو سہولت نہیں ملے گی, کراچی کے لوگوں کی سڑکیں نہیں بنے گی, کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملے گا. واٹر بورڈ $1.6 بلین کا قرضہ لے رہا ہے, یہ قرضہ چڑھ جائے گا. آپ کل بلوں کو آپ 6 گنا 10 گنا بڑھا دیں گے, لیکن ہوگا کیا پھر اس کے نتیجے میں؟ ٹھیک ہے.